چند جملے زیارت ناہیہ سے۔ یہ زیارت امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ زیارت وہ درد بھرا کلام ہے جو امام مہدی علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر لکھا۔ شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر سلام، ساکن ارض کربلا پر سلام، اس پر سلام جس کو آسمان کے فرشتے روئے، اس پر سلام جس کی نسل سے آئمہ اطہار ہیں، ان گریبانوں پر سلام جو خون سے بھرے ہوئے تھے، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر سلام، سلام ان لاشوں پر جن کو بیابان میں پڑا چھوڑ دیا گیا، سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان سروں پر جن کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا، رائے خدا میں اذیت اٹھانے والے صابر پر سلام، اس پر سلام جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، اس پر سلام جس کو زخموں سے بہنے والے خون میں نہلا دیا گیا، اس پر سلام جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، اس پر سلام جس کو گرد و نواح کے گاؤں والوں نے دفن کیا، اس پر سلام جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹا گیا، اس پر سلام جو یکے تنہا دشمنوں کے یلغار کو ہٹاتا رہا، اس ریش اقدس پر سلام جو خون سے سرخ تھی، اس رخسار پر سلام جو خاک آلودہ تھا، اس بدن پر سلام جو غبار آلود تھا، ان ہونٹوں پر سلام جن پر ظلم کی چھڑی چل رہی تھی، اس پر سلام جو نیزے پر اٹھایا گیا، ان جسموں پر سلام جو بیابان میں برہنہ پڑے تھے، جن کو ستمگران امت بھیڑیوں کی طرح دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کٹکنے درندے بن کر پامالی اور لوٹ کھسوٹ کے لیے منڈلا رہے تھے۔ میرے مولا آپ پر سلام، اور آپ کے کعبہ کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام، سلام جو آپ کی تربت کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے رہتے ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ غبار جنگ میں دھسے ہوئے تھے، ہر ایک اذیت اٹھا رہے تھے، آپ کا صبر دیکھ کر تو ملائکہ افلاک بھی تعجب کر رہے تھے۔ ظالموں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور زخموں پہ زخم پہنچا کر آپ کو مضمحل کر دیا، دم لینے کی بھی مہلت نہ دی، آپ کا کوئی مددگار نہ رہا تھا۔ بے کسی کے عالم میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ اپنی مسترات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیاء کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے اور سرکش ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے جا رہے تھے۔ موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آیا ہوا تھا، آپ کے دست و پا ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے، آپ چشمے نیم وا سے اپنے کنبے اور بچوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ آپ کی خود کی حالت ایسی تھی کہ اپنے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا۔ اس وقت آپ کا گھوڑا ہن ہناتا ہوا روتا ہوا آپ کے خیام کی طرف چلا۔ جب اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار دیکھا اور زین اسف کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی
اور اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتی رہی، جبکہ اپنی اس مخصوص عزت اور شوکت کے بعد حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے۔ سب کے سب قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا اپنا خنجر آپ کی گردن پہ پھیر رہا تھا۔ ریش مبارک اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئے۔ نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دن کی دوپہر کی گرمیاں ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھیں اور وہ غریب بیابان اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے۔ ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ وائے ہو ان نافرمان فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو تباہ کر دیا، نمازوں کو روزوں کو معطل کر دیا، شریعت کے چلن کو اور احکام کو توڑ دیا، ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا۔ آپ کی موت کی خبر سنانے والا آپ کے جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور روتے ہوئے یہ کہا، یا رسول، آپ کا فرزند، آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا، آپ کے گھر والوں اور جانثاروں کو مار دیا گیا، آپ کے بعد آپ کی ذریت کو قید کیا گیا اور آپ کی ذریت و اہل بیت کو دکھ دیے گئے جن دکھوں سے ان کو بچانا امت کا فرض تھا۔ روح اسلام کو انتہائی خلق ہوا اور حضرت کا قلب نازک گریاں ہوا۔ ملائکہ اور انبیاء نے آپ کو ان کا پرسہ دیا۔ آپ کے قتل ہونے سے آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بے تاب ہو گئی۔ ملائکہ مقربین کے ایک کے بعد ایک لشکر اترنے لگے جو آپ کے والد امیر المؤمنین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے تھے اور اعلیٰ علیین میں آپ پر نوحہ اور ماتم کر رہے تھے۔ آپ کے غم میں حوران جنت اپنے منہ پیٹ رہی تھی۔ آسمان اور آسمان کے باشندے آپ پر روئے اور جنت کے خزیندار روئے۔ پہاڑ قطار در قطار روئے۔ دریا کی مچھلیاں آپ کے غم میں گریا ہوئی۔ خداوند اس بلند مرتبے و مقام کی حرمت کا واسطہ محمد و آل محمد پر درود اور سلام بھیج اور مجھ کو ان کے گروہ میں محشور فرما اور ان کی سفارش سے داخل جنت فرما۔